بس اس کے بعد پھر حمزہ نے اس کو مارنا شروع کیا، اور اس دفعہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اب تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تمہارا میں حلالہ کرواؤں گا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے حمزہ کے بغیر کبھی کسی کو چھوا تک نہیں تھا۔ تمہیں مار دے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جنونی ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ میں نے جو سٹوریز کا سیشن سٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ مجھے لوگ انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے اپنی سٹوریز بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے پرسوں ایک کال آئی، میں نام چینج کر دوں گا، زارا نام کی لڑکی، اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتائی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ زارا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 2 بھائی تھے جو کہ ابھی بھی موجود ہیں۔ پیرنٹس 2 بھائی اور زارا، یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور زارا جو ہے وہ بڑی لائق لڑکی تھی اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، میڈیکل کر رہی تھی۔ اور جب اس کا MBBS کلیئر ہوا اور اس نے ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کیا تو گھر میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے۔ تو شادی کی باتیں سن سن کے زارا تنگ آ چکی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے MBBS اس لیے تھوڑی کیا کہ میں شادی کر لوں، ابھی مجھے آپ میرا کریئر بنانے دیں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ ہاں، جب میری ہاؤس جاب ہو جائے گی اور میں ہاسپٹل میں کچھ وقت گزار لوں گی، اس کے بعد جب میں اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہوں گی، جب قریب ہوگی میری اسپیشلائزیشن، تو تب میری شادی کی بات کریے گا۔ لیکن جو اس کے پیرنٹس تھے وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم نے تمہاری جلد سے جلد شادی کرنی ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے نواسے نواسیاں گود میں کھلا سکیں۔ اچھا، اس گھر کے اندر جو زارا کا بڑا بھائی تھا، اس کا ایک دوست تھا، دوست کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ اور زارا کے بھائی کی جو دوستی تھی وہ تقریباً 4-5 سال پرانی تھی، اور حمزہ کا بڑا اچھا امپریشن تھا ان کے گھر میں۔ حمزہ ایک رچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، امیر لڑکا تھا، امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اور بزنس مین تھے وہ لوگ۔ لیکن اس کے برعکس زارا کے جو پیرنٹس تھے اور زارا وغیرہ تھے، یہ لوگ مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن یہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو حمزہ جب بھی آتا تھا وہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، کیونکہ زارا کے گھر میں انہوں نے ڈائننگ ٹیبل نہیں رکھا ہوا تھا، وہ لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو جب ان کا دوست آتا تھا حمزہ، وہ بھی انہی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے والدین سے، اس کے بھائیوں سے بات کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو زارا کا بھائی تھا وہ حمزہ کو پسند کرتا تھا، بہت اچھا دوست تھا اس کا، لیکن زارا کی مدر بھی حمزہ کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع ہو گئیں، اور زارا کے والد بھی۔ وہ ہمیشہ اس کی پیٹھ پیچھے یہ کہتے تھے کہ کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ لڑکا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں جتایا کہ وہ کتنا امیر ہے، گاڑی پہ آتا ہے، اتنی بڑی گاڑی پہ آتا ہے، اتنی مہنگی گاڑی پہ آتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے اس کا، ہمارے چھوٹے سے گھر میں آتا ہے اور ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور ہم سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے، اس کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو حمزہ کے متعلق باتیں ہوتی رہتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ جب اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی، زارا کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی، تو زارا کے بھائی نے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ زارا کے لیے میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ تو اس کے پیرنٹس نے پوچھا کہ کون سا رشتہ؟ تو اس نے کہا کہ میرا دوست حمزہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ زارا کی شادی ہو جائے۔ تو یہ بات سن کے زارا کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت خوش ہو گئے۔ زارا بڑی پریشان ہوئی، زارا نے یہ سوچا اپنے ذہن کے اندر کہ حمزہ تو میرے بھائی کا دوست ہے اور وہ گھر آتا جاتا رہتا ہے، اور میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا نہیں۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں کہی، اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کو بھی بتائی کہ امی، میں نے کبھی حمزہ کو اس نظر سے دیکھا نہیں، شادی کی نظر سے۔ تو اس کی امی نے کہا، جیسے مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا جب نکاح ہو جائے گا تو محبت بھی ہو جائے گی، تو بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا نفیس لڑکا ہے، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، تو شادی کر لینی چاہیے۔ تو زارا بھی مان گئی آخرکار۔ اتنا اس نے کوئی ان کے آگے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کرنی،
اور بڑی سلجھی ہوئی لڑکی، گھریلو لڑکی، باہر کوئی ایسا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، کبھی کوئی لڑکا دوست نہیں بنایا، تو وہ مان گئی کہ ٹھیک ہے حمزہ کے ساتھ میں شادی کر لیتی ہوں۔ اب شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور بڑی خیر خیریت سے اور بڑی دھوم دھام سے سب کچھ بڑے زبردست طریقے سے ہو گیا اور شادی ہو گئی دونوں کی۔ اب پہلی رات تھی، شادی کی پہلی رات، تو حمزہ کمرے میں انٹر ہوا اور انٹر ہو کے بڑا وہ خوش تھا اور اسمائل تھی اس کے چہرے کے اوپر۔ وہ کمرے میں انٹر ہوا اور زارا کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ زارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ویسے بھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حمزہ اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا، اتنا ہینڈسم نہیں تھا۔ اس کا رنگ بھی سانولا تھا اور اس کا قد بھی لگ بھگ زارا کے ہی جتنا تھا، شاید کوئی 1 آدھ انچ کا فرق ہو، 1 آدھ انچ اس سے لمبا ہو، لیکن وہ جب کبھی کوئی 1 انچ کی بھی ہیل پہن لیتی تھی تو وہ اس کے برابر ہو جاتی تھی۔ تو ان کا آپس میں اگر شکل و صورت کو دیکھا جائے تو اتنا کوئی میچ نہیں بنتا تھا، لیکن ویسے وہ لڑکا بہت اچھا تھا۔ اب پہلی رات تھی، وہ آ کے زارا کے پاس بیٹھا اور اس نے منہ دکھائی میں اس کو ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، جس میں ایک نیکلس تھا اور انگوٹھیاں تھیں اور کان کے ایئر رنگس وغیرہ تھے، چوڑیاں تھیں، وہ ڈائمنڈ کی تھیں، اور اس نے وہ گفٹ دیا۔ اور اس نے زارا کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو زارا یہ سن کے چونک گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا، تو محبت کیسے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا، تب میری تمہارے بھائی کے ساتھ دوستی نہیں تھی، میں نے تمہاری خاطر تمہارے بھائی سے دوستی کی تاکہ الٹیمیٹلی میں تمہارا رشتہ مانگ سکوں، اور میں تمہارا انتظار کرتا رہا 4 5 سال کہ کب یہ 4 5 سال گزریں گے اور اس کے بعد میں تمہارا رشتہ مانگوں گا۔ تو بس اسی رات زارا کو، اسی وقت جب زارا نے اس کی یہ باتیں سنی نا، تو زارا کو اس سے محبت ہو گئی کہ یار اتنا خوبصورت بندہ، اس نے میرے لیے اتنا انتظار کیا ہے۔ تو بس زارا خوشی سے جو ہے نا، وہ بس اس کا خون جو ہے نا وہ 2 2.5 کلو ویسے ہی بڑھ گیا۔ تو بس پھر وہ صبح اٹھے اور ان کی زندگی سٹارٹ ہو گئی آہستہ آہستہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کے تقریباً آپ کہہ لو کہ 1 مہینے کے بعد وہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ یار ہم نے کہیں جانا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے۔ پلان بن جاتا ہے اور پلان بنتا ہے ان کا کہ ہم نے یورپ جانا ہے، وہاں پہ ہم 2 3 کنٹریز میں گھومے پھریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ ہوتا ہی ہے کہ الٹیمیٹلی یورپ جانے کا پلان ان کا کینسل ہو جاتا ہے، اور حمزہ کہتا ہے کہ زارا مجھے تھوڑا سا کہیں پہ نقصان ہو گیا ہے، میرے پیسے کہیں پہ پھنس گئے ہیں، تو ہم نیکسٹ ایئر کا پلان بناتے ہیں، اس سال ہم نہیں جا سکتے۔ تو زارا کہتی ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ جو لڑکی تھی زارا، وہ اتنی کوئی مٹیریلسٹک لڑکی تھی نہیں، اس کو تو محبت تھی اپنے خاوند کے ساتھ اور خاوند کو اس سے محبت تھی۔ تو بس ایک دن وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم کہیں چلتے ہیں، تو دونوں بس ڈرائیو پہ باہر نکل جاتے ہیں، اور ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، حمزہ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار سینما چلتے ہیں مووی دیکھنے کے لیے، اور وہ مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں دونوں۔ اب وہ بیٹھتے ہیں اندر سینما میں جا کے، تو ان کے بالکل پیچھے کر کے جو پچھلی سیٹس تھی، وہاں پہ کچھ 6 7 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہوٹنگ کر رہے تھے۔ فلم ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ سیٹیاں بجا رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے۔ زارا بہت خوبصورت تھی اور وہ لڑکے زارا کو غور غور سے دیکھ رہے تھے، اور زارا کو پتہ چل رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر فلم سٹارٹ ہوئی، اور فلم سٹارٹ ہونے کے بعد ان لڑکوں نے طوفان بدتمیزی سٹارٹ کر دیا، اور زارا انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئی۔ ان لڑکوں نے زارا کو پوک بھی کیا، انگلیاں لگائیں، اور زارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے حمزہ، وہ یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا۔ تو زارا سے جب سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو زارا نے حمزہ سے کہا کہ حمزہ میں نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا، تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں آئس کریم کھا لیتے ہیں، کہیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو حمزہ نے کہا کہ رکو، صبر کرو۔ اس وقت تک زارا کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ یہ سب کچھ دیکھ چکا۔ حمزہ اٹھا اور حمزہ نے بڑی بے دردی سے ان لڑکوں کو مارنا شروع کیا، اور وہ ان کو مارتا گیا۔
یہاں تک کہ سینما کی جو سیکیورٹی تھی وہ آ گئی اور انہوں نے ان لڑکوں کو چھڑوایا. حمزہ نے مار مار کے ان کا برا حشر کر دیا. اب حمزہ کا موڈ خراب ہو گیا اور زارا بھی خوف زدہ ہو گئی اور وہ کانپ رہی تھی خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا. اور پہلے تو اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکے حمزہ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور لیکن جب اس نے حمزہ کو مارتے ہوئے دیکھا تو وہ اور پریشان ہوگی کہ اتنا غصہ اس لڑکے کے اندر. تو بس پھر وہ باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے بعد گاڑی میں جب جا رہے تھے تو حمزہ نے اس سے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا. اس کو کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں سب دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا، زارا نے کہا کہ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نہیں سمجھا. تو حمزہ کہتا ہے، نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بہت خوبصورت ہو اور تم میرے سے زیادہ پیاری ہو، مجھے کوئی نہیں دیکھتا. اور تمہیں تکبر ہے اس بات کا کہ مجھے تمہارے خاوند کو کوئی نہیں دیکھتا اور تمہیں جو ہیں وہ سب دیکھتے ہیں. اور لڑکیاں، آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ ان باتوں کو بہت پسند کرتی ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہو، ان کو کوئی اپریشیٹ کرے، کوئی غیر مرد ان کو اپریشیٹ کرے. تمہیں ان کی باتیں اچھی لگ رہی تھی نا. یہ بات زارا نے سنی تو اس کو بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا، حمزہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے وہ تنگ کر رہے تھے اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں. حمزہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. حمزہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہیں جو وہ کر رہے تھے تمہیں وہ پسند آ رہا تھا، اور میں تمہارے مطلب سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوں، میری شکل بہت بری ہے، میرا رنگ سانولا ہے بہت زیادہ. تو زارا پریشان سی ہو گئی کہ اس کو ایک دم سے ہوا کیا، یہ کر کیا رہا ہے حمزہ، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس طرح کی حرکت کی نہیں تھی. اس کے بعد وہ گھر چلے گئے، اور جب گھر چلے گئے، گھر جا کے آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی. حمزہ صبح اٹھا اور اٹھ کے حمزہ نے کہا کہ میں آفس جا رہا ہوں. زارا نے اس کا ناشتہ وغیرہ تیار کیا ہوا تھا جیسے وہ روز کرتی تھی. اس کے کپڑے وغیرہ استری تھے. حمزہ نے کپڑے پہنے، حمزہ نے ناشتہ کیا، اور حمزہ جب آفس کے لیے جانے لگا تو اس دفعہ اس نے کیا کیا، اس نے گھر کو باہر سے لاک لگا دیا. جیسے گھر کا مین ڈور ہوتا ہے، مین ڈور کے باہر صحن ہوتا ہے اور صحن کے باہر مین دروازہ ہوتا ہے. تو اس نے گھر کا جو لکڑی کا دروازہ تھا اس کو اس نے لاک لگا دیا کہ زارا گھر سے باہر نہ آ سکے. تو اس نے کہا کہ میں لاک لگا کے جا رہا ہوں تاکہ تم باہر نہ نکل سکو کیونکہ تمہیں لوگ دیکھتے ہیں. زارا کو بڑی پریشانی ہوئی. اس نے کہا کہ حمزہ اگر میں نے کوئی چیز لینی ہوئی تو میں کیسے خریدوں گی کوئی چیز. اس نے کہا ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں، جو کھانا بنانے کی چیزیں ہیں وہ گھر پہ موجود ہے، ٹی وی گھر پہ ہے، سب کچھ ہے، آرام سے تم انجوائے کرو، لیکن میں یہ باہر سے لاک لگا کے جا رہا ہوں، نہ تم باہر جاؤ گی نہ کوئی باہر سے اندر آئے گا. تو حمزہ چلا گیا لاک لگا کے، اور وہ بیچاری بیٹھی رہی گھر کے اندر اور اپنا کام کرتی رہی، کھانا شانا بناتی رہی، گھر کی صفائی کرتی رہی، اور پھر اس نے ٹی وی دیکھا بیٹھ کے. شام کو حمزہ گھر واپس آیا، اور جب گھر واپس آیا حمزہ اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے پیار سے اپنی وائف کو ملا، زارا کو. اس نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا، تم نے میرا انتظار کیا. اس نے بھی اسمائل کیا آگے سے زارا نے. اس نے کہا میں بس بور ہو رہی تھی، آپ نے مجھے لاک کر دیا. محبت اتنی زیادہ تھی کہ زارا کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ معاملہ بہت سنگین ہوتا گیا، گڑبڑ ہوتی گئی اس معاملے کے اندر. حمزہ نے کیا کیا کہ حمزہ نے اب اس کو گھر میں بند کرنے کی بجائے اس کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا. تو زارا بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ اب یہ مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا ہے تو میں کمرے میں کیا کروں گی. اس نے کہا کہ تم سب کچھ یہاں پہ کمرے کے اندر ہی کرو گی، جو کچھ تم نے کرنا ہے. میں تمہارا چولہا بھی کمرے کے اندر لا کے رکھوں گا، یہاں پہ تم کھانا بناؤ گی کمرے کے اندر، کمرے سے تم باہر نہیں نکل سکتی. اور اسی طرح اس نے کیا. اس نے کمرے کو لاک لگایا باہر سے اور وہ آفس چلا گیا. اب زارا بہت پریشان کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح، بہت پریشان ہو گئی. لیکن وہ اینڈ تک، ہر حد تک وہ اس کا ساتھ نبھانا چاہتی تھی، کیونکہ زارا کے گھر میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، اس کے پوری فیملی میں، کہ کبھی اس کی ڈائیورس ہوئی ہو یا کسی کی ڈائیورس سنی ہو. تو وہ چاہتی تھی کہ میرا جو رشتہ ہے وہ ختم نہ ہو، وہ اینڈ تک میں اس کو چلاؤں. تو زارا نے چلانے کی کوشش کی. ایک دن حمزہ لاک لگانا بھول گیا. اس دن زارا پورے گھر میں گھومتی رہی اور باہر چہل قدمی کرنے کے لیے صحن میں بھی گئی.
जब वो सहन में गई तो उसने देखा कि बाहर कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। अब वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक बच्चे ने शॉट मारी और वो बॉल सहन के अंदर आ गई। जब वो बॉल सहन के अंदर आई है तो बच्चा आया, तकरीबन उसकी उम्र होगी 15-16 साल। बच्चा आया और उसने कहा कि बाजी मुझे ये बॉल दे दें। तो ज़ारा ने बॉल उठाई और बॉल उसको जब वापस कर रही थी, वो इतनी देर में दफ्तर से वापस आ गया हमज़ा, और हमज़ा ने देख लिया। अब हमज़ा जब अंदर आया सहन के अंदर, तो उसने ज़ारा से बदतमीज़ी से बात की। उसने कहा, देखा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जैसी लड़कियां जो हैं वो इन छोटे लड़कों के पीछे पड़ती हैं। तुम लोगों में ना शर्म होती है ना हया होती है। तुम लोगों को ये छोटे लड़के पसंद होते हैं और तुम लोग इनको फंसाती हो और इनके साथ रिलेशनशिप कायम करती हो। उसने कहा, हमज़ा आपको क्या हो गया? आप मुझे किस तरह के, मेरे ऊपर किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं? ये कहना था उसका, ज़ारा का। तो हमज़ा ने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मेरे सामने ज़ुबान चलाई। बस उसके बाद फिर हमज़ा ने उसको मारना शुरू किया। सेहन से वो मारता हुआ उसको लेके गया और वो घर के अंदर उसको मारता हुआ लेके गया, कमरे तक उसको मारता हुआ लेके आया। उसके पेट में ठुड्डे मारे, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, उसके सारे जिस्म पे निशान पड़ गए और उसको शदीद दर्द महसूस हो रहा था। आप यकीन करें कि मुझे ये कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ऐसा भी होता है, इतना जुल्म भी होता है, इतना भी कोई साइको होता है बंदा। कि एक होते हैं नीले निशान, उसके पूरे जिस्म पे काले निशान पड़ गए और वो रोती रही। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था इस तरह और पेट पकड़ के वो रो रही थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उनके घर के साथ एक और घर था। वहाँ पे एक अकेला बंदा रहता था, उसका नाम था बिलाल। बिलाल ये सब चीज़ें देखता रहता था, वो ऑब्जर्व करता था कि ये क्या हो रहा है इनके घर के अंदर। उसको अपनी खिड़की में से कभी या अपने टेरेस के ऊपर से उसको ये सब चीज़ें नज़र आती थी। उसने हमज़ा को मारते पीटते हुए भी देखा था कि वो ज़ारा को मार रहा है, कभी वो गाली गलौज कर रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी वो कुछ कह रहा है, कभी वो कुछ कह रहा है। तो ये सब चीज़ें बिलाल ऑब्ज़र्व करता था और ये सिलसिला मार का जारी रहा। जब उसने उसको पहली दफ़ा मारा बड़े बुरे तरीके से, अगले ही दिन हमज़ा को एहसास हुआ कि उसने गलत किया। वो आके ज़ारा के कदमों में बैठा और उसने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं आइंदा तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं देखो तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैंने किस तरह तुम्हें पाया है, मैं कभी तुम्हारा गलत नहीं सोच सोच सकता और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस 3-4 बोल उसने प्यार के बोले और ज़ारा पिघल गई और मान गई। उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की, अपने हस्बैंड हमज़ा से उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बहुत अरसा हो गया मैं अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को नहीं मिली, तो मैंने उनके घर जाना है। तो उसने कहा ठीक है चले चलते हैं। लेकिन ज़ारा ने कहा कि मैंने इस दफ़ा वहाँ कुछ दिन रहना है, मैं 5 से 6 दिन वहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो हमज़ा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाता हूँ, तो तुम नहीं रहोगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने रहना है वहाँ पे। तो उस वक्त तो हमज़ा मान गया। वो दोनों चले गए और घर पे जाके बैठ के हमज़ा उसी तरह ही ज़ारा के माँ बाप को मिला जैसे वो पहले मिलता था और उसी तरह ज़ारा की वालदा उसकी तारीफ़ें कर रही थी और ज़ारा चुप करके बैठी हुई थी। तो ज़ारा की मदर ने कहा कि बेटा तुम क्यों चुप करके बैठी हुई हो, कोई उदासी है, कोई परेशानी है, हमें बताओ। तो फिर ज़ारा ने एक झूठी सी स्माइल दी अपने चेहरे पर और उन्होंने कहा कि नहीं, बस मैं उधर अकेली होती हूँ, ये ऑफिस चले जाते हैं तो मैं फिर पीछे से अकेली होती हूँ, तो मैं बोर हो जाती हूँ। खाना शाना खाया उन्होंने और जब वो फ्री हो गए तो वो हमज़ा ने कहा कि अब घर चलते हैं। तो ज़ारा ने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो हमज़ा ने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, बड़े प्यार से उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम रहोगी, मैं वहाँ पे अकेला हूँगा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर, मेरी क्या ज़िंदगी है तुम्हारे बगैर। तो ज़ारा ने कहा कि मैं आपको घर से कह के लाई थी कि मैंने यहाँ रहना है। तो हमज़ा कहता है देखो ना प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, चलो ना मेरे साथ। बस इतने में ज़ारा की अम्मी ने कहा कि बेटा क्यों ज़िद कर रही हो, वो तुम्हारे बगैर वाकई में वो क्या करेगा, अकेला वहाँ पे बोर हो जाएगा, तो तुम चली जाओ। तो ज़ारा चली गई। अब जब ज़ारा गाड़ी के अंदर आके बैठी और घर की तरफ रवाना हुए
حمزہ نے اس کو پھر مارنا شروع کیا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم اپنی ماں کے سامنے بول رہی ہو کہ تم نے واپس نہیں جانا اور تم نے یہاں رہنا ہے، جب ہماری بات ہو گئی تھی۔ اس نے پھر مارا اس کو، اور گھر جا کے پھر مارا اس نے اس کو، اور پھر اس کے پہلے بھی نشان تھے اور نشان پڑ گئے بدن کے اوپر، کالے نشان، اور اتنا مارا اور مار مار کے اس کو باتھ روم میں بند کر دیا، اور تقریباً 8 سے 10 گھنٹے اس کو باتھ روم میں بند رکھا، نہ کچھ پینے کے لیے دیا نہ کچھ کھانے کے لیے دیا۔ اور اگلے دن 2 دن بعد وہ پھر نارمل، اور پھر آ کے وہ گپے شپے لگا رہا ہے اس کے ساتھ، اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آخری موقع دے دو، اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اس پہ شک کرتا تھا، وہ اس پہ الزام لگاتا تھا کہ وہ لڑکوں کو پھنساتی ہے، اس کی نظر گندی ہے، اس کے باہر کہیں چکر ہیں۔ شکی مزاج بندہ بہت زیادہ تھا، وہ بہت شک کرتا تھا، اور اس شک کی ہی بنیاد پہ ہر چیز پہ وہ شک کرتا تھا، اس شک کی بنیاد پہ وہ اس کو مارتا تھا۔ زارا نے کہا کہ سب کچھ تو ہمارے اندر ختم ہو گیا، اب رہا ہی کیا ہے، تو میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے چکنی چپڑی باتیں کی تو زارا پھر مان گئی۔ اب سلسلہ پھر چلنا شروع ہو گیا۔ 3-4 دن بعد دونوں میں پھر لڑائی ہوئی، اور جب لڑائی ہوئی، زارا تو لڑتی نہیں تھی، زارا نے بس 2-3 الفاظ کہے ہوں گے، اور اس نے کہا کہ تم پھر میرے ساتھ زبان چلا رہی ہو۔ اس نے پھر اس کو مارا، اور اس دفعہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ اب تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہوں گی۔ تو حمزہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم بہت بدتمیز ہو، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اور تم ایک دن میرا ہاتھ پکڑو گے، یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ اور اس نے اس کو وہیں پہ 3 دفعہ طلاق کہہ دیا۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ وہاں سے بھاگی، درد میں تھی، مار پڑی ہوئی تھی، جسم پورا کالا ہوا ہوا تھا، مار پڑی ہوئی تھی۔ جو وہ زارا تھی پہلے چلبلی سی اور بہت اچھے کپڑے پہنتی تھی، تو وہ سادہ کپڑوں میں رہتی تھی۔ اس نے جا کے دروازہ لاک کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد حمزہ پھر دروازے کے باہر آیا اور کہا کہ دیکھو میری بات سنو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو زارا نے کہا کہ اب کچھ نہیں ٹھیک ہونا، تم نے سب ختم کر دیا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس دوران حمزہ نے کہا کہ اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، تو میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ تو حمزہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو پھر آیا، اس نے کہا کھانا کھا لو، اور یہ وہ، اس نے پھر دروازے کے نیچے سے اس کو کھانا دیا، پانی وغیرہ جو بھی تھا، اس نے کہا پانی پی لو، اس نے کہا پانی ہے میرے پاس اندر کمرے کے اندر، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بڑی مشکل سے حمزہ نے اس کو منا کے دروازہ کھلوایا رات کے وقت۔ اس نے کہا کہ میرے پاس حل ہے اس چیز کا، میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ اس نے کہا تمہارا میں حلالہ کرواؤں گا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ حلالہ کروائیں گے آپ میرا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حلالہ ہوتا کس طرح ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس نیت سے حلالہ کیا جائے کہ آگے طلاق ہونی ہے، یا مطلب اس نیت سے، یہ حلالہ نہیں ہوتا، یہ زنا ہوتا ہے۔ لیکن حمزہ کو اس ٹائم کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں مسجد گیا تھا، میں نے علماء سے بات کی ہے، اور وہاں پہ وہ لڑکا بھی آیا ہوا تھا بلال، جو کہ ساتھ میں ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اور میں نے اس کو منا لیا ہے، وہ تم سے نکاح کرے گا، اور اگلے ہی دن مطلب رات ہوگی، اور پھر اگلی صبح وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تو زارا نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو حمزہ نے کہا کہ بس چپ کر جاؤ، یہی حل بچا ہے، علماء کرام سے میں نے پوچھا ہے، اور کیا تم ان سے زیادہ جانتی ہو دین کو؟ تو بس وہ زارا جو ہے وہ پریشرائز ہو گئی اور وہ مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب عدت پوری ہوتی ہے زارا کی، تو وہ زارا کا نکاح بلال سے کروا دیتے ہیں۔ اب وہ جب بلال سے نکاح ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے، ساتھ والے گھر میں چلی جاتی ہے، تو رات کے وقت جب اس نے ڈریس پہنا ہوتا ہے دلہن والا، تو اس کے ہاتھوں پہ نیل کے نشان ہوتے ہیں۔ بلال کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور وہ سہم جاتی ہے، کیونکہ اس نے حمزہ کے بغیر کبھی کسی کو چھوا تک نہیں تھا، اسے وہ محبت کرتی تھی، کسی اور مرد کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو بلال جب اس کے قریب آنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے دور رہیے، آپ میرے قریب نہ آئیں، میں صرف حمزہ کی وائف ہوں۔ تو بلال نے کہا کہ دیکھو
میری بات سنو بڑے پیار سے. اس نے کہا تم حمزہ کی وائف نہیں ہو, تم اب میری وائف ہو. تو یہ سن کے زارا پریشان ہوگی. زارا نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ پرومس کیا, میں ان کی بیوی ہوں, اور آپ نے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ڈے تمہاری بیوی کو طلاق دے دوں گا اور یہ واپس چلی جائے گی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حلالہ ایسے ہوتا ہے؟ حلالہ ایسے نہیں ہوتا, یہ حرام ہوتا ہے, یہ زنا ہوتا ہے, ایسے حلالہ نہیں ہوتا. اس نیت کے ساتھ اگر حلالہ کیا جائے تو وہ نہیں ہوتا. حلالہ کرنے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے, پراپر شادی. اور حلالہ تب مکمل ہوتا ہے یا تو خاوند کا انتقال ہو جائے دوسرے خاوند کا جس سے شادی ہوئی ہے, یا پھر کسی لڑائی کی بنا پہ نیچرلی رشتہ ختم ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے اپنے پہلے شوہر سے آپ شادی کر سکتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا, ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ جا کے بیٹھ گیا زارا کے پاس, اور اس نے بڑے ہی پیار سے اس کے ہاتھ پکڑے, اور وہاں پہ اس کے نیل پڑے ہوئے تھے, چوڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھیں اور اس کے نیل پڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہ دیکھ کے بہت افسردہ ہوا. اس نے زارا نے کہا کہ آپ میرے قریب مت آئیے گا, کیونکہ میں حمزہ کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. اس نے کہا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, لیکن تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دو, کیا تم اس جنونی پاگل اور نفسیاتی مریض کے ساتھ رہ سکتی ہو جو کہ ہر وقت تمہارے اوپر شک کرتا ہے, ایک ایک چھوٹے چھوٹے شک کی بنا کے اوپر تمہیں مارتا ہے, تمہارے اوپر الزامات لگاتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, اتنی بڑی بڑی زنا کی تہمتیں لگاتا ہے. یہ تہمت لگاتا ہے کہ تم چھوٹے بچوں کے ساتھ 15 16 17 18 سال کے بچوں کو تم پھنساتی ہو, تم کیا رہ سکتی ہو اس کے ساتھ؟ وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. زارا نے کہا نہیں, اس نے قسم کھائی ہے وہ بدل جائے گا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں, میں آبزرو کرتا رہا ہوں, وہ انسان کبھی بدل نہیں سکتا, کبھی نہیں بدلے گا. اب تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا تم نے اس حیوان کے ساتھ رہنا ہے. میں تمہیں بہت محبت سے رکھوں گا, تم میری بیوی ہو, میں نے تم سے نکاح کیا ہے, میں تمہیں اس دوزخ میں دوبارہ نہیں پھینک سکتا. وہ ساری رات زارا کو سمجھاتا رہا, اور زارا نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے, حمزہ کو تم نہیں جانتے, وہ آسمان سر پہ اٹھا لے گا, وہ تمہیں مار دے گا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ جنونی ہے. تو بلال نے کہا کہ تم ابھی مجھے نہیں جانتی, تم یہ مسئلہ چھوڑ دو کہ حمزہ کیا کرے گا, میں اس کو ٹیکل کر لوں گا, تم مت گھبراؤ. لیکن زارا گھبرا رہی تھی بہت زیادہ. اگلی صبح ہوئی اور دروازہ نوک ہوا, اور زارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ کانپنا شروع ہو گئی. اس نے بلال سے کہا کہ حمزہ آ گیا. تو بلال نے کہا کام ڈاؤن, آرام سے بیٹھو, میں دیکھ لیتا ہوں. جب بلال باہر گیا, دروازہ کھولا تو حمزہ کھڑا ہوا تھا. حمزہ نے کہا کہ چل بھائی, اسی طرح چل بھائی, طلاق دے, جس طرح تجھے میں نے کہا تھا کہ میری بیوی کو طلاق دے دو. اس نے کہا شٹ اپ, اپنی بکواس بند کرو, یہ میری بیوی ہے, میرا نکاح ہوا ہے اس سے. تو حمزہ نے کہا کہ تم نے کل میرے ساتھ پرومس کیا تھا کہ تم اس کو طلاق دے دو گے. اس نے کہا میں نے تیرے سے جان چھڑوانے کے لیے اس سے نکاح کیا, یہ اتنی اچھی لڑکی ہے, اس نے اتنے ظلم سہے ہیں, میں نے صرف اس وجہ سے اس سے نکاح کیا کہ میں نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. یہ سن کر حمزہ جو ہے وہ انتہا درجے کا غصے میں آ گیا, اور جب اس نے بلال کو بھی اگریسو دیکھا تو وہ واپس مڑ گیا, اور اس نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں. بلال نے دروازہ بند کیا, اور جب وہ واپس مڑا تو اس نے دیکھا کہ زارا کانپ رہی تھی, اور اس کا برا حشر تھا. جب وہ آ کے اس نے زارا کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈے تھے. اس نے زارا کو دلاسا دیا, اور اس نے اس کو تھام لیا, اور اس نے کہا تم فکر نہ کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, بلال نے کہا کہ میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں, وہاں پہ میری آبائی زمین ہے, تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور وہیں پہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کافی اچھی خاصی میری زمین ہے, تو ہماری لائف بہت اچھی گزر جائے گی, شہر میں اب دل نہیں لگتا. تو زارا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اور اس کو یہ بھی ہوا کہ حمزہ سے جان چھوٹ جائے گی, وہ روز روز تنگ نہیں کرے گا, تو ہم گاؤں چلتے. تو بس پھر وہ گاؤں چلے گئے. جب گاؤں گئے اور زارا نے ملاقات کی اس کے رشتہ داروں سے, بلال کے رشتہ داروں سے, تمام رشتہ داروں سے ملاقات کی, سب نے اس کو ویلکم کیا, وہ بہت خوش تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ ان کا ہنسی خوشی بسر
شروع ہو گیا. بہت بڑا ذمہ دار تھا وہ بلال. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد دروازہ ناک ہوا. دروازہ ناک ہوا اور زارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور جب رونگٹے کھڑے ہو گئے تو ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا. تو جو اس کا ڈر تھا، جو اس کا شک تھا، وہ یقین میں بدل گیا. سامنے حمزہ کھڑا ہوا تھا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ دھول تھی، اس کا برا حشر ہوا ہوا تھا. اس نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ اندر آ گیا. زارا نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. بس اسی دوران شور مچ گیا. زارا نے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، مت کرو اس طرح، وہ میرا ہسبینڈ ہے. بلال جو ہے وہ اس وقت کھیتوں کی سائڈ پہ گیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے زمین پہ بہت کچھ لگایا ہوا تھا. تو وہ دیکھنے گیا تھا کہ وہاں پہ لوگ اس نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن گاؤں میں ہوتا ہی ہے کہ آس پاس کے لوگ موجود ہوتے. تو شور شرابہ سن کے آس پاس کے لوگ آ گئے. اور جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے منع کیا اس کو. انہوں نے حمزہ کو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حمزہ نے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے زارا سے پوچھا. زارا نے کہا نہیں، میں اس کی بیوی تھی، اس سے میری طلاق ہو گئی، اب میں بلال کی بیوی ہوں. بس یہی سننا تھا. تو ان میں سے ایک لڑکا بلال کو بلانے کے لیے بھاگا. اور ابھی وہاں پہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ بلال وہاں پہ پہنچ گیا. حمزہ کو گاؤں والوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیا. زارا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس سے. اب جب اس کو کنفرنٹ کیا بلال نے تو بلال اور حمزہ کی لڑائی ہونے لگی. بس اسی دوران بلال نے پولیس کو فون کر دیا. اور جب پولیس کو فون کیا تو پولیس وہاں پہ پہنچ گئی. تو پولیس نے حمزہ کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا پولیس نے. اور جب پولیس اس کو لے کر کے جا رہی تھی ڈالے میں بٹھانے کے لیے تو وہ چیخ رہا تھا کہ زارا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا. اس کے منہ سے تھوک نکل رہی تھی جب وہ بول رہا تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پاگل ہو چکا تھا، نفسیاتی مریض بن چکا تھا. وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا جیسے پاگل ہوتے ہیں. پولیس نے اس کو بٹھایا اپنی موبائل کے اندر اور وہ تب بھی چیخ رہا تھا. اس کو کوئی خوف نہیں تھا پولیس کا، وہ تب بھی چیخ رہا تھا. پولیس اس کو وہاں سے لے گئی. اس کے بعد بلال نے اور زارا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہاں سے کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے تاکہ اور کوئی مصیبت جو ہے وہ گلے نہ پڑے. تو پھر انہوں نے کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کی. بزنس امیگریشن ہوتی ہے کینیڈا کی، وہ انہوں نے اپلائی کی اور وہ ان کی ہو گئی. حمزہ کا کیا بنا؟ حمزہ اس وقت ایک پاگل خانے میں ہے اور وہ وہاں پہ چیختا رہتا ہے. اس کو انہوں نے سنگلیوں سے باندھا ہوا ہے. سب سے خطرناک پاگل خانے میں وہ بندہ ہے اور اس کو سنگلیوں سے باندھا ہوا ہے. اور وہ ہمیشہ یہی چیختا رہتا ہے وہاں پہ کہ زارا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا. لیکن زارا اور بلال کینیڈا جا چکے ہیں اور وہ کینیڈا میں اپنی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اپنے 3 بچوں کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ میں نے تو ابھی بہت لمبا ہو جانا تھا، یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی سٹوری ہو جانی تھی. میں نے تو ابھی آپ کو اپنے الفاظ میں بتایا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے یہ ان کی کہانی سنی. تو یقین کریں کہ میں رو پڑا. اور میں بہت دیر یہ سوچتا رہا کہ یار اتنے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، اتنے ظالم، اتنا ظلم کرتے ہیں اپنی تسکین کے خاطر، اپنی ہوس کی خاطر بلا وجہ یار معصوم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو گائز اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور آپ کی بھی اگر کوئی سٹوری ہے تو میرے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. میں نے انسٹاگرام اور واٹس ایپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. انسٹاگرام پہ مجھے فالو بھی کر لیں اور پھر سے کہوں گا لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.